نوادر الاسلام کے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کیوں عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ حقیقت حال جان لینے کے بعد عزیز مصر نے کہا، یوسف اعرض عن ھذا واستغفری انک کنت من الخاطئین۔ اے یوسف، اس معاملے کو درگزر کر دو، اور اے عورت، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقیناً تو ہی خطا کاروں میں سے تھی۔ عزیز مصر چونکہ معاملے کو پوری طرح سمجھ چکا تھا، اس لیے یوسف علیہ السلام کے ساتھ نہایت نرمی کا اسلوب اختیار کیا اور کہا کہ اے یوسف، تمہارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اسے نظر انداز کر دو اور اس واقعے پر پردہ ڈال دو۔ اس کے بعد اپنی بیوی سے مخاطب ہوا اور کہا کہ ساری غلطی تمہاری تھی، تم نے اس نوجوان کو ورگلانا چاہا تھا اور اب اس نوجوان پر تہمت دھرنے کی کوشش کر رہی ہو، اس لیے اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ معزز سامعین، یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی کا واقعہ کسی طرح شہر میں پھیل گیا۔ عورتیں کہنے لگیں کہ وہ یوسف علیہ السلام کو گناہ پر اکساتی ہیں، وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہیں اور ہوش و حواس کھو بیٹھی ہیں۔ عشق کرنا تھا تو کسی پیکر حسن و جمال سے کیا جاتا، عشق کرنا ہی تھا تو کسی پیکر حسن جمال سے کیا جاتا۔ یہ کیا کیا کہ اپنے ہی غلام پر فریفتہ ہو گئی؟ یہ تو اس کی بہت بڑی نادانی ہے کہ جب چند عورتوں نے عزیز کی بیوی پر طعن و ملامت کی کہ اس کی نادانی تو دیکھو، اپنے غلام پر فریفتہ ہو چکی ہیں اور ابھی تک مسلسل کوشش کے باوجود مقصد حاصل نہیں کر سکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے حسن کا اور اپنے دیوانہ بنانے کی چالوں میں مہارت کا بھی دعویٰ کر دیا کہ ہمارے پاس وہ مکر ہیں کہ کوئی بھی ہمارے مکر و فریب سے بچ نہیں سکتا۔ ایک غلام کی کیا مجال ہے کہ وہ ہمارے مکر و فریب سے بچ سکے؟ تو جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کے مکر و فریب اور چالوں کا دعویٰ سنا تو انہیں دعوت دی کہ تم بھی اپنا ہنر آزما دیکھو، اگر وہ کسی بھی ایک کو دل دے بیٹھا تو میرے لیے وجہ جواز بن جائے گی۔ باقاعدہ ان کی چال کی تفصیل سن کر ہر عورت کو دعوت کے لوازمات کے ساتھ خصوصاً ایک ایک چھری بھی دے دی۔ اب یوسف علیہ السلام عزیز کی بیوی کے کہنے پر شہر کی منتخب حسیناؤں کے سامنے آئے تو ان میں سے ہر ایک نے انہیں اپنے حسن اور ناز و انداز سے متاثر کرنے کی کوشش کی۔ جب کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکی تو انہوں نے بے بس عاشقوں کا آخری حربہ استعمال کیا کہ اگر تم نے ہمارا دل توڑ دیا تو ہم خودکشی کر لیں گے۔ یہ ایسا مرحلہ ہوتا ہے آدمی رحم کے جذبے کے ہاتھوں پھنس جاتا ہے۔ کئی اسی طرح لڑکیاں لڑکے تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ ضروری نہیں کہ سب عورتوں نے ایسا کیا ہو، بہرحال ان میں سے کچھ نے اپنے ہاتھ بری طرح سے زخمی کر دیے، اپنی خودکشی کی دھمکی بھی دے دی۔ حسن و جمال کے ساتھ اس عفت و حیا کے پیکر نے اس کی بھی پرواہ نہ کی تو وہ پکار اٹھی، اللہ کی پناہ، اس شخص کے سینے میں آدمی کا دل نہیں ہے، یہ تو ایک معزز فرشتہ ہے جو عشق و حسن کے فتنوں سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتا، جیسے عشق کے معاملات سے کوئی واسطہ ہی نہیں، اس پر ہمارے خودکشی کا کیا اثر ہوگا؟